واقعہ کچھ یوں تھا کہ ایک بدو جو ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کھڑے تھے ایک چوراہے پہ نا. تو ایک بدو آیا اور اس نے زور سے حضرت ابو بکر صدیق کے جو کندھے پہ جو چادر تھی نا اتنی زور سے کھینچی کہ حضرت ابو بکر صدیق کے جو جسم مبارک ہے اس کے اوپر نشان پڑ گیا. اور اس کے بعد جو ہے وہ لان تان شروع کر دیا انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ. اس بدو نے جو ہے وہ اتنی لان تان کی, اور جب تک وہ لان تان کرتا رہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے. اور حضرت ابو بکر صدیق کے لیے یہ چیز بڑی ایک عجیب سی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو دوست ہیں حضرت ابو بکر صدیق کے, تو وہ مسکرائے جا رہے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق اس چیز پہ ہرٹ بھی ہو رہے تھے. تو ایٹ دا اینڈ حضرت ابو بکر صدیق کی بس ہو گئی. بس ہو جاتی ہے نا بندے کی پھر, تو حضرت ابو بکر صدیق کی بھی بس ہو گئی. تو انہوں نے جو ہے اس کے بدو کے جواب میں ویسے ہی انہوں نے جیسے وہ لان تان کر رہا تھا حضرت ابو بکر صدیق نے بھی شروع کر دی. تو جیسے ہی حضرت ابو بکر صدیق نے لان تان شروع کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زرد ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر دیا. تو حضرت ابو بکر صدیق بڑے حیران ہوئے. انہوں نے وہ معاملہ وہیں چھوڑا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھاگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو بکر صدیق گئے اور حضرت ابو بکر صدیق نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا کہ جب وہ شخص مجھے گالی دے رہا تھا, جب وہ شخص مجھے لان تان کر رہا تھا تو آپ مسکرا رہے تھے, اور جیسے ہی اس نے جو ہے میں نے لان تان شروع کی اس کو تو آپ نے منہ پھیر لیا اور آپ کا چہرہ زرد ہو گیا. یہ کیسی دوستی ہے؟ بجائے اس کے آپ مجھے ڈیفینڈ کرتے آپ اس وقت مسکرا رہے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تک تو چپ تھا اللہ اور اس کے فرشتے اس کو جواب دے رہے تھے, اور ایسے ایسے جواب دے رہے تھے کہ میں ہنس رہا تھا, میں مسکرا رہا تھا, میں اس پہ خوش ہو رہا تھا کہ اس بندے کو صحیح جواب دے رہا اللہ اور اس کے فرشتے. جب تو بولا تو وہ سارے پلٹ گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تیرے تمام سوالوں کے جواب دے رہا تھا, تیری تمام لان تان کے جواب تیرے سے بہتر دے رہا تھا, تو تجھے بیچ میں بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو بیٹا جب تک ہم چپ ہوتے ہیں نا تو ہمارے جواب اللہ دے رہا ہوتا ہے. آپ کسی کو احساس ہے یا نہیں ہے, اللہ تو ہے نا. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے میں بھولنے والا نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ ہم تمہیں وہ دیں گے جس کا تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا. کس بیس پہ؟ صرف صلح رحمی کی بیس پہ. صرف فافو وصفہو, عفو درگزر, وصفہو ایسے ملو جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہیں. ٹھیک ہے, عبادت کے بعد سب سے بلند مقام اخلاق کا, عبادت کے بعد. ٹھیک ہے, حالانکہ نفلی ہے لیکن عبادت سے زیادہ اس کا وزن ہوگا. عبادت کے بعد عبادت فرض ہے, وہ آپ اخلاق کے نام پہ چھوڑ نہیں سکتے. بعض لوگوں نے ایسی ایسی نصیحتیں پوسٹ کی ہوتی ہے کہ لوگ حج کر کے آگے تو یہ نہیں بخشوا سکیں گے تو وہ نہیں بخشوا سکیں گے. تو اخلاق جی یوں آپ عبادت کو نگیٹ نہیں کر سکتے, وہ فرض اول ہی آپ کا, اس کی اپنی ویلیو ہے. لیکن جو بھار ہے نا زیادہ وہ اخلاق کا ہی ہونا ہے, اور اخلاق میں بھی صلح رحمی کا ہونا ہے. صلح رحمی بھی کس کے ساتھ ہے؟ صرف خون کے رشتوں کے ساتھ. دیکھیں بیٹا, میری آپ کی, ہم لوگ کلیگز ہیں, میں آپ کی ٹیچر ہوں, آپ میرے اسٹوڈنٹ ہو, خدا نہ خاصا اللہ نہ کرے, یا آپ کی آپس میں کلیگز ہیں, یہ رشتے آپ نے خود بنائے ہیں, یہ آپ توڑ سکتے ہیں, اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے. لیکن جو رشتے اللہ نے آپ کو دیے نا آپ اس کو توڑ نہیں سکتے. ٹھیک ہے, پھر حدیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صحابی آئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے رشتہ دار مجھے بہت تنگ کرتے ہیں, میں ان کو کب تک برداشت کروں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تیری جان میں جان ہے. ٹھیک ہے, اور پھر وہ دوسری حدیث کہ جب تک تو ان کو برداشت کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ قیامت تک تیرے ساتھ ایک فرشتہ نائب جو ہے وہ مقرر کرے گا جو تیری حفاظت کرے گا قیامت تک. آپ سوچیں ذرا سا 4 رشتہ دار ہیں ہمارے, ان کو برداشت کرنے سے ہمیں اللہ کا ایک نائب فرشتہ مل گیا, اور اس فرشتے کی وجہ سے میری دنیا بن رہی ہے اور میری آخرت بھی بن رہی ہے جو اللہ نے میرے ساتھ مقرر کر دیا. تو آپ اندازہ کریں کہ کیا. دوسری چیز یہ کہ بیٹا جب ہم ہر بندے کو جواب دینے لگ جاتے ہیں نا, اور آپ کبھی ایک چیز سوچیں, اللہ ہم سے پوچھے گا کہ
ہم نے اپنا دماغ اپنی سوچ کہاں پہ لگائی؟ ہم کیا کہیں گے اللہ تعالیٰ سے؟ یا اللہ تجھے چھوڑ کے ہم اپنے رشتہ داروں کو سوچتے تھے جو کہ ہمیں تنگ کرتے تھے، ٹھیک ہے، ہماری زبان سے ان کی غیبت ہوتی تھی، ٹھیک ہے، ایک وہ ہمیں تنگ کرتے تھے پھر ہم سڑتے تھے، تو ہماری انرجیز کہاں پہ لگ رہی؟ جب ہم اپنی انرجیز رانگ ڈائریکشن میں لگائیں گے نا بیٹا تو رانگ ہی ریزلٹ آئیں گے. اس میں کسی انسان کا قصور نہیں ہے کہ آج میں فیل ہوں، اس میں میرا ہی قصور ہے کہ میں فیل ہوں. ریزن، میں اس بندے کو اگنور بھی کر سکتی تھی، میں اس کو معاف بھی کر سکتی تھی، میں وہ جگہ بھی بدل سکتی تھی، لیکن میں نے ہر وقت اس مسئلے کو کے گرد گھیرا ڈالنا زیادہ بہتر سمجھا. میں نے اپنے الفاظ ضائع کر دیے، میں نے اپنی سوچ ضائع کر دی، ایون میں نے اپنی ایفرٹ ضائع کر دی. جب آپ نیگیٹو سوچتے ہیں آپ کی باڈی زیادہ ایگزاسٹ ہوتی ہے. جب آپ غصہ کرتے ہیں آپ کی پوری باڈی کے مسلز جو ہیں وہ اسٹریچ ہو جاتے ہیں. جب ہم پرانی باتیں یاد کرتے ہیں ہماری پوری باڈی اس دن زیادہ درد کرتی ہے. کبھی یہ نوٹ کر کے دیکھیے گا. تو ہم ایسے لوگوں کو کیوں سوچیں؟ ہم ایسی شخصیات کو کیوں سوچیں جن کو سوچنے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون تو اللہ کے ذکر میں ہے. تو ہم پھر ذکر کس کا کریں؟ بندوں کا کریں، ان بندوں کا جنہوں نے ہمیں تکلیف دی تھی، جو ہمیں تنگ کرتے ہیں، جو ہمارے راستے میں روڑے اٹکاتے ہیں. آپ خود سوچیں، میں بندوں کی بات نہیں کر رہی، اپنے اوپر لے کے آئے آپ بات کو. بہتر کیا ہے، اللہ کے بارے میں سوچیں یا بندوں کے بارے میں سوچیں جو تکلیف دیتی ہے بات؟ میری سوچ تکلیف دیتی ہے، بندے تکلیف نہیں دیتے. اس بات پہ آج آپ آ جائیں سارے. میری سوچ تکلیف دیتی ہے، بندے تکلیف نہیں دیتے. نہیں تو وہ ایک ریفلیکس ایکشن بھی تو ہو سکتا ہے. کسی نے آپ کو گالی دی اور آپ تھوڑی دیر بعد اس کو بھول گئے، ریفلیکس ایکشن ختم. آپ کو سوئی چبھی، آپ نے فٹافٹ ہاتھ کو یوں رب کر لیا، تو وہ جو سوئی چبھنے کا وہ جو تھا وہ بھی ختم. لیکن اگر آپ اس زخم کو بیٹھ کے دبائے جاؤ تو وہ تو خون نکلتا رہے گا. مسئلہ سوئی میں ہے کہ آپ میں؟ خون کون نکال رہا ہے اس وقت، آپ یا سوئی؟ وہ جو نیڈل ہے جو آپ کو چبھی ہے اس وقت، وہ نیڈل خراب ہے یا آپ خراب ہے؟ ہم خراب. تو ہم ایسے لوگوں کو کیوں سوچیں جو ہمیں تکلیف دیتے؟ ہم کیوں اپنا وقت برباد کر رہے ہیں؟ میں کیا کہتی ہوں، اپنے ہی من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. اپنے اندر دیکھیں نا بیٹا، زندگی کچھ پا لینے کا یا نہ پا لینے کا نام نہیں ہوتا. زندگی سارے رشتوں کو جو ہے کہ جی میرے سارے رشتے میری کیئر کریں، اس کا نام بھی نہیں ہے بیٹا. کچھ نہیں بھی ملا تب بھی اللہ کا شکر ہے. جو اچھے مل گئے تو بھی اللہ کا شکر ہے، نہیں ملے تو بھی اللہ کا شکر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی ڈیتھ ہو گئی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ 18 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی تھی. ساری عمر بغیر شوہر کے، بغیر اولاد کے، ان کی تو اولاد بھی نہیں تھی. ٹھیک ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے تھی. تو مجھے یہ بتائیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بھی تو زندگی گزاری تھی. ہماری عمریں کتنی ہیں؟ انہوں نے 18 سال کی عمر سے جو ہے بغیر شوہر کے زندگی گزاری. ایک ہم ہیں، ہمارے پاس چھت ہے، ہمارے پاس کھانے پینے کو ہے، ہمارے پاس اللہ نے اتنے آلٹرنیٹس دیے ہوئے ہیں، ہمارے پاس لیپ ٹاپس ہیں، ہمارے پاس موبائل ہیں، ہم اپنی سوچ ڈائیورٹ کر سکتے ہیں. ہم کرتے نہیں ہیں.